جانتے ہو انسان بہت جلد باز ہے، اپنی کہانی کا اختتام خود سے ہی لکھ لیتا ہے اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ رب کا فیصلہ تو آیا ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جلد باز تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ جانتا ہے کب اور کس کے لیے کن کہنا ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے، ہم ہی بس آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور ناامیدی کی ڈور پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے وہ لمحہ فقط ایک خواب تھا۔ دیکھو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو جبکہ اللہ نے فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو مایوسی کی کیا بات ہے؟ جب کبھی تم مایوس ہو جاؤ تو آذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرنا اور دیکھنا وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیاکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ مایوسی اللہ کو سخت ناپسند ہے کیونکہ یہ اس کے کن کی انکاری ہے۔ جب تم مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو تب تم اصل میں اللہ کی طاقتوں کی توہین کرتے ہو کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور جب تم ایسا کرتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تم سے وہ کام بھی نہیں ہو پاتا جو ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ تم سے ویسے ہی معاملات رکھتا ہے جیسے تم اس سے گمان رکھتے ہو۔ تو پھر نا امید مت ہو اور نہ اس سے بدگمان ہو۔ یقین رکھو اپنے رب پہ، وہ سب ٹھیک کر دے گا کیونکہ وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے تاکہ تم توکل کرنا سیکھ سکو، اور جب تم بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے فیاکن کے معجزے اترنے والا ہے۔ زندگی کتنے بھی اندھیروں سے بھر جائے، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائے، بس اپنے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے، وہ رب سب پر مہربان ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسانی ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری خواہشوں کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دعا کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر وہ چیزیں جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور وہ چیز جو نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہو
جس کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ جب بھی تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سبھی دروازے بند ہو گئے، بس اسی وقت میں تمہیں اللہ پہ سب سے زیادہ توکل رکھنا ہے، کیونکہ پھر ایک آخری دروازہ کھلے گا اللہ کے معجزوں کا، جو وہ تمہارے لیے کھلے گا اور تم اس میں داخل ہوگے، ساتھ ہی اپنی ساری تکلیف بھول جاؤ گے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اس طرح مایوس نہ ہو جایا کرو، کیا پتہ اس عرضی تکلیف کے بعد ڈھیروں خوشیوں کا آنا ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ یوں مت گھبرایا کرو، وہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ اس کا بندہ سہ سکتا ہے۔